اس بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہا جاتا ہے، اگر وہ سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کے دو رخ ہو سکتے ہیں، اگر وہ سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہیں، یا کیوں کہتے ہیں، خطاب کیوں کرتے ہیں؟ دو رخ ہو سکتے ہیں۔ اب ایک بات تو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، جو لوگ کہتے ہیں جو قبر والے سنتے ہیں، ان سے اگر آپ کبھی عقیدہ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا سلام وہ سنتے ہیں اور وہ جو جواب دیتے ہیں ہم نہیں سنتے۔ ہمارا سلام وہ سن لیتے ہیں لیکن وہ جو ہمیں جواب دیتے ہیں ہم ان کا جواب نہیں سنتے۔ آپ انہی سے پوچھیں، آپ تو کہہ رہے تھے سلام کے لیے سننا ضروری ہے، تو جواب میں وہ بھی سلام کہتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں؟ وہ بھی جواب میں سلام دیتے ہیں، تو اگر سلام کے لیے سننا ضروری ہے تو تم ان کا کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ پر سوال کر رہے ہیں کہ اگر نیچے والا نہیں سنتا تو سلام کیوں کرتے ہو، تو میں کہہ رہا ہوں اگر اوپر والا نہیں سنتا تو وہ جواب کیوں دیتا ہے؟ یہ آپ کو سمجھ آ گئی میری بات؟ خود تو کہتے ہیں کہ وہ جواب دیتی ہیں، تو ظاہر بات ہے جواب میں بھی کیا دیتے ہوں گے؟ سلام ہی۔ تو اوپر والا جب نہیں سنتا تو اپنے اقرار سے خود پھنس گیا۔ یہ تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نیچے والا نہیں سنتا آپ سلام کیوں کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر اوپر والا نہیں سنتا تو وہ نیچے جواب کیوں دیتا ہے؟ یہ تو خود اپنی تقریر میں پھنسا ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ سلام کا۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی مغرب کی، مغرب کی نماز میں آپ نے سلام پھیرا یا نہیں پھیرا؟ اچھا، سلام میں کس کی نیت کی تھی؟ مقتدی اور امام کی۔ امام آپ کے سامنے بیٹھے سے پوچھو امام نے آپ کا سلام سنا ہے؟ سلام کا مسئلہ یہ ہے کہ جب مقتدی سلام پھیرے گا تو امام کی نیت کرے گا کہ میں امام کو سلام کر رہا ہوں، اور دائیں بائیں کے مقتدیوں کو ان کی نیت کرے گا کہ ان کو سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ تم نے سلام کیا امام کو، امام نے تمہارا سلام سنا ہی کوئی نہیں۔ اب کوئی پاگل کھڑا ہو جائے جب امام نے سنا کوئی نہیں تو سلام کیوں کیا ہے؟ یہ کس نے کہاں لکھا ہے، کس کتاب ڈکشنری میں کہ سلام کے لیے سننا ضروری ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ خطاب، بھئی اگر سنتے نہیں تو تو یا خطاب کیوں کرتا ہے؟ اصل یہ سوال ہے بریلویوں کا۔ بریلوی کہتے ہیں اگر رسول پاک حاضر ناظر نہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی کیوں کہتے ہو؟ اے نبی تجھ پہ سلام۔ تو معلوم ہوتا ہے آپ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں۔ یہ جو ہماری للڑ پارٹی ہے انہوں نے چوری کی ہے بریلویوں سے، انہوں نے یہ کہہ دیا السلام علیکہ ایھا النبی کہ آپ حاضر ناظر ہیں، ورنہ ایھا النبی کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا مردے سنتے ہیں، اہل القبور کیوں کہتے ہو، یا اہل القبور کیوں کہتے ہو؟ تو یاد رکھ لو عربی میں یا سننے کے لیے نہیں آتا کہ جس جہاں یا کہا جائے تو وہاں سننا ضروری ہو۔ قرآن میں ہے یا فرعون، یا ہارون، یا قارون، اور قرآن میں قل یا ایھا الکافرون، او کافرو۔ تو جب مولوی صاحب تلاوت کر رہا ہوتا ہے ختم پر تو کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، او کافرو، قل یا ایھا الکافرون۔ تو یہ یا کے لیے میرا بھائی یہ سننا ضروری نہیں، خطاب کے لیے سننا ضروری نہیں۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم وہ حجر اسود پہ آگے 5 دفعہ خطاب کیا، بخاری میں ہے، حجر اسود پہ ڈنڈا رکھا اور فرمایا انکا حجر، او حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، لا تنفع، تو نفع نہیں دے سکتا۔ خطاب ہے یا نہیں؟ تو نفع نہیں دے سکتا، ولا تضر، تو نقصان نہیں دے سکتا، لولا رأیت رسول اللہ یقبلک، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ دے رہے تھے، ما قبلتک، او حجر اسود میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ 5 خطاب کیے ہیں، اب کیا مطلب پتھر بھی سنتے ہیں؟ اب کتنا مولوی کی دماغ خراب ہے جب قرآن نے کہہ دیا ما انت بمسمع من فی القبور، اور وہی ہے السلام علیکم یا اہل البیوت یا اہل القبور، اور اللہ نے فرمایا جو من فی القبور ہیں وہ تمہاری پکار کو سن سکتے نہیں، تمہاری ندا کو سن سکتے
نہیں ہے، اب قرآن نہیں ماننا اور عقلی ڈھکوسلے لگانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ سلام کی 5 قسمیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ ایک سلام تحیہ ہے، سلام تحیہ جیسے آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ ایک سلام متارکت ہے، سلام متارکت کا مطلب ہوتا ہے جان چھڑانے والا سلام۔ آپ کہتے ہیں جب کسی سے تنگ آئے، بابا میرے تجھے سلام ہے، کیا مطلب میری جان چھوڑ۔ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا اپنے باپ کو سلام علیہ، ابا اب تیرے میرے ساتھ سلام، تو اپنا راہ لے میں اپنا راہ لیتا ہوں۔ یہ اس کو کہتے ہیں سلام متارکت۔ ایک سلام خوش آمدید اہلاً سہلاً کے معنی میں اللہ نے فرمایا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام۔ میرا پیغمبر جب تیرے پاس میری آیتوں پہ ایمان لانے والے آئے نا فقل سلام، تو ان کو اہلاً سہلاً کہا کر۔ یہاں پر بھی لفظ سلام کہے اور ہر بولی میں اپنا ہے، بخیر اگلے بھی کہتی ہیں اور اہلاً سہلاً مرحبا بھی کہتی ہیں، خیری آیا بھی کہتی ہیں، ہر بولی۔ اور عربی کہتے ہیں سلام، خیری آیا اور اہلاً سہلاً مرحبا۔ کتنے ہو گئے جی؟ 3۔ چوتھا سلام بمعنی رحمت ہے، سلام علی المرسلین، اللہ کے رسولوں پہ رحمت ہو۔ سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، حضرت نوح پہ سلام، حضرت ابراہیم پہ سلام اور سارے رسولوں پہ سلام۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اس سلام کا معنی رحمت ہے، اللہ کی رحمت و نوح پر، اللہ کی رحمت و رسولوں پہ اور مصطفیٰ بندوں پہ۔ یہ 4 سلام۔ 5واں سلام ہے دعائے مغفرت اور دعائے سلامتی، وہ ہے یہ مردوں کو سلام کرنا۔ اس کا معنی ہے اللہ ان کو بخش دے، ان پہ رحم کر دے، ان سے عذاب ٹال دے اور ان کو اپنی سلامتی میں لے لے، یہ ان کے لیے دعا ہے میرا بھائی۔ یہ 5واں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا غائب کی حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دعا کے لیے سننا، ان کے لیے نہیں، دعا جس سے کی جا رہی ہے۔ ان ربی لسمیع الدعا، وہ سننے والا بھی وہی ہے جس